آیا اخوت۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا ہم نکال لیں گے، وہ برادرانہ طور پر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ مسند حنبل میں ہے کہ یزید ابن ابو اوفا کہتا ہے کہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان برادری قائم کرنے کا تذکرہ کیا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری تو اس وقت جان نکل گئی تھی اور میری کمر ٹوٹ گئی تھی جب آپ نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، لیکن مجھے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس ذات نے مجھے مبعوث کیا ہے اس کی قسم، میں نے تجھے اپنے لیے بچایا تھا، تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس صرف یہ فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، میں آپ کی کس چیز کا وارث ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے میرا وہی ترکہ ملے گا جو مجھے انبیاء ماں قبل سے ورثے میں ملا ہے، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، تو میرا بھائی اور میرا جانشین ہوگا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ہجر کی مذکورہ بالا آیت کی تلاوت فرمائی۔ آیہ صدق۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو تنبیہ کریں اور جو ایمان لائیں انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مقام ہے۔ کافروں نے کہا، یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔ ابن مردوے نے جابر ابن عبداللہ سے اسی آیت کے ذیل میں روایت کی ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ احمد ابن حنبل اپنی کتاب فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق 3 ہیں، حزقیل مومن آل فرعون، حبیب نجار صاحب آل یاسین، علی ابن ابی طالب۔ آیہ مساوات۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ کیا جو مومن ہے وہ اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ولید ابن عقبہ کے درمیان کسی بات میں تکرار ہوئی تو ولید ابن عقبہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، خاموش ہو جا، تو ابھی بچہ ہے، میں تم سے زیادہ زبان اور نیزہ زنی میں تیز تر ہوں، تجھ سے زیادہ شجاع اور لشکر میں زیادہ نمایاں ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خاموش ہو جا، تو فاسق ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیہ لسان صدق۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين۔ اور قرار دے میرے لیے سچی زبان آخر والوں میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ زبان صداقت سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ جب اللہ نے ولایت حضرت علی علیہ السلام کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے اللہ علی کو میری ذریت میں مقدر فرما۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ آیہ بحرین۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ 2 سمندر ہیں جو باہم ملتے ہیں، ان کے مابین حد فاصل ہے جسے تجاوز نہیں کرتے، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان برآمد ہوتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ بحرین سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام ہیں۔ برزخ سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لولو اور مرجان سے مراد حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے۔